بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. معزز حاضرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 65 کی تلاوت کی گئی ہے. اس سے پہلے کی آیت میں 64 میں یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء و رسول کو بھیجا ہے، خاص طور پر حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ کو کائنات کا امام اور مقتدی بنایا گیا ہے. ساری دنیا آپ کی اطاعت گزار ہے اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا سارا جہاں جن کی پیروی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم اس آیت نمبر 64 میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، اگر تم اپنے آپ پر ظلم کرو، یعنی تم سے گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، کوئی خطا کر بیٹھو، تو ظاہر ہے کہ آدمی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہی ہوگا، اس لیے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا جسم دوزخ میں جلے گا، نافرمان ہوگا، قبر کی سزا اس کو ملے گی، عذاب ملے گا. تو وہ اس اعتبار سے گناہ کر کے خود ظالم بنا ہے. اس لیے رب نے فرمایا اگر تم اپنے آپ پر ظلم کر چکے ہو تو اے لوگو آئیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کے پاس آئیں، جاؤ کا حضور کی خدمت میں حاضر ہوں. فاستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی طلب کریں. اور واستغفر لهم الرسول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے معافی طلب کریں، یعنی یہ جا کر کہیں کہ اللہ ہم تیرے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، تو نے جو گناہوں سے بچنے کا حکم فرمایا تھا وہ گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، تو ہمیں معاف فرما. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کریں کہ اللہ ان گناہ گاروں کو بخش دے. تو یہ دو صورتوں میں پہلی بات یہ تین باتیں یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گناہ گار اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں تو پہلے حضور کے دربار میں حاضر ہوں، اور دوسرا اللہ کے دربار میں معافی مانگیں. تیسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے معافی طلب فرمائیں. ان تین صورتوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا، توبہ قبول فرمائے گا اور ان پر مہربانی فرمائے گا. حاضرین کرام، اس آیت پاک میں جو مغفرت طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آج تک بھی، قیامت تک بھی یہ طریقہ باقی ہے. اب یہ کہ اب امتی حضور کے دربار میں کیسے جائیں، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس پر حاضر ہو اور وہاں جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مغفرت اللہ کے دربار میں چاہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا. یعنی بندہ اپنے سے یہ کہے اللہ مجھے معاف فرما، تو وہ معافی اسے مل بھی سکتی ہے، نہیں مل بھی سکتی ہے، لیکن سرکار کا وسیلہ لے کر حضور کے دربار میں جا کر معافی طلب کرے اللہ تعالیٰ سے تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا. تو خالق کائنات نے اپنے بندوں اور اپنے درمیان میں بندوں کو نعمتیں عطا فرمانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے. اور اس وسیلے اور ذریعے کے بغیر جو بھی اللہ کے دربار میں جائے گا، رحمت الہی تو ملتی سب کو ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو ضروری طور پر ملے. اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو عطا فرمائے، چاہے تو عطا نہ فرمائے. مگر وہی خالق کائنات نے طریقہ ایک بتا دیا کہ اگر تمہیں میری طرف سے معافی چاہیے اور میری مہربانی چاہیے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر میرے پاس آئیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. رب نے جیسے دعا کرنے کا قانون دیا اور یہ فرمایا کہ تم مجھے مانگو میں تمہیں دوں گا، ویسے ہی رب تعالیٰ نے یہ بھی قانون دیا کہ تم حضور کے واسطے سے آؤ میرے پاس تو میں تمہیں معاف کروں گا. تو ایک قانون یاد رکھنا، اللہ کا دوسرا بھول جانا، یہ کوئی ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے. تو رب نے جو طریقے بتائے ہیں ان سارے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت پانے کے لیے.
اب دوسری آیت پاک آج جو تلاوت کی گئی وہ آیت نمبر 65، اس میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ نبی آپ کے رب کی قسم، یعنی قرآن مجید میں خالق کائنات نے بندوں کو یہ بتایا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو ساتھ میں یہ فرمایا کہ میں تمہارے نبی کا رب ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے ہمارا، پروردگار ہے ہمارا، معبود ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی خالق ہونے کی پہچان، رب ہونے کی پہچان، رازق ہونے کی پہچان چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ہوئی ہے، اس لیے رب نے چاہا بھی تو یہ چاہا، فرمایا بھی تو یہ فرمایا اے نبی میں تمہارا رب ہوں۔ رب نے خالق کائنات نے کئی جگہ بندوں سے فرمایا، وہ ساری کائنات کا پالنہار ہے، رب العالمین فرمایا، لیکن خاص طور پر جہاں عالمین فرمایا وہیں یہ بھی فرمایا حضور میں تمہارا رب ہوں۔ تو پتہ چلا کہ امتی اللہ کو نبی کا رب مان کر چلے تو اسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے پرورش کرنے کے خاص جلوے نظر آئیں گے، مگر یہ کہ یہ نہ کہے میرا رب ہے، یہ کہے میرا رب میرے نبی کا رب ہے، مطلب یہ مانے، کہنا ضروری نہیں ہے مگر یہ ماننا چاہیے کہ ہم نے رب کو پہچانا بھی ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اور وسیلے سے پہچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان زندگی کے کسی بھی لمحے میں بھول جائیں تو پھر اللہ کی ربوبیت کما حقہ ہم کو نہیں ملے گی۔ اس لیے رب نے فرمایا فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ آپ کو اپنا وسیلہ نہ بنا لیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا اس کو جب تک کہ نہ مانے، رب فرما رہا ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے والا ہی مومن ہے، جو یہ کہے کہ ہاں نبی نے فرمایا کوئی ضروری نہیں ہے کہ مانے، یا یہ کہے کہ یہ 1400 سال یا 800 سال تک کے لیے کام کرنے والی بات تھی، حضور کا فیصلہ آپ کی اس کی ضرورت نہیں ہے، اب حالات بدل گئے، زمانہ بدل گیا، اب قانون میں تبدیلی لانا چاہیے، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتے مومن، کیونکہ اللہ کا کلام اور اسلام، اللہ کا دین ہمیشہ کے لیے دین ہے، چند دنوں کے لیے چند سالوں کے لیے نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ یہ کوئی کہے کہ زمانہ بدل رہا ہے قانون بدلنا چاہیے، نہیں، زمانہ نہیں بدلا ہے، لوگ بدلے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ کیا ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اچانک ٹریفک رول توڑ دیں تو کیا حکومت یہ کہے گی کہ زمانہ بدل گیا رول بدل دو؟ کوئی حکومت نہیں کہتی، ایک آدمی ٹریفک توڑا بھی تو وہی حکم ہے، 50 لوگ مل کے بھی ٹریفک کے رول توڑیں گے بھی تو وہی حکم ہے۔ تو زمانہ بدلنے سے قانون کسی ملک کا نہیں بدلتا، تو پھر دین اسلام کا قانون کیسے بدلے گا؟ تو یہ بدلانے کی باتیں کرنا ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ کس بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانے؟ فرمایا فیما شجر بینہم، ان معاملات میں جو آپس میں ان کے درمیان میں اختلاف ہوئے ہیں، یعنی لوگوں کے درمیان میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں فیصلے کے لیے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں وہی حق ہے، وہی سچا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق کا آپس میں کچھ جھگڑا ہوا زمین کے معاملے میں، اور کعب ابن اشراف ایک یہودی تھا اور منافقین کا، یہودیوں کا سردار تھا، اس کی بڑی حویلی تھی مدینہ پاک سے کچھ فاصلے پر، آبادی سے دور، اور وہ سارے یہودیوں پر اپنی حکومت چلاتا تھا۔ تو یہ یہودی تھا اور منافق کا معنی وہ جو ایمان لانے کا اظہار کیا مگر ایمان نہیں لایا، دل میں ایمان نہیں ہے مگر زبان سے کہتا ہے، عبادتیں کرتا ہے مگر اپنے آپ کو دل سے مومن نہیں بنایا، تو ایسا شخص ایک منافق، یعنی منافق بھی حقیقت میں وہی مشرک اور کافر ہے۔ تو دونوں کا آپس میں جب اختلاف ہوا تو منافق نے کہا، اسے چاہیے تھا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا، کیونکہ ظاہری طور پہ تو مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا، لیکن وہ کہنے لگا کہ ہم ہمارا فیصلے کے لیے ہمارا جھگڑا کعب ابن اشراف کے پاس لے جائیں گے۔ تو یہودی
جس کو اس یہودیوں کے سردار کے پاس جانا چاہیے تھا، وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہم ہمارا فیصلہ حضور کی خدمت میں پیش کریں گے، جو نبی فیصلہ فرمائے وہ مان لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملات سن کر فیصلہ جو ہے یہودی کے حق میں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں کیا۔ منافق ظاہر میں مسلمان تھا مگر حضور نے اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ تو اب منافق کہنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جو کیا وہ صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہم حضرت عمر کے پاس جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دونوں گئے، منافق اور یہودی۔ یہودی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے، مگر یہ پھر آپ کے پاس آنے کے لیے کہا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہاں ایسی بات ہے، تو ٹھہرو تھوڑی دیر تم دونوں۔ اپنے گھر میں اندر گئے، تلوار لے کر آئے، اور جو منافق تھا ظاہر میں مسلمان لیکن دل کا مسلمان نہیں تھا، اس کی گردن مار دی اور فرمایا کہ جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ زمین پہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اب غور کیا جائے، ابھی یہ آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت کا فیصلہ کیا تھا، حضور سے اپنے عشق کا فیصلہ کیا تھا کہ سرکار کے بعد میں پھر کون فیصلہ کرے گا۔ حاضرین کرام، اب جو یہودی تھے وہ واویلا مچانے لگے، کہنے لگے کہ دیکھو عمر، مسلمانوں کی تعداد کم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ تو بعض نئے جو مسلمان ابھی داخل ہوئے تھے ان کو بھی تشویش ہونے لگی کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، عمر نے آج ایسا فیصلہ کیا ہے کہ حق اور باطل واضح ہو گیا، حق کیا ہے باطل کیا ہے پتہ چل گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، سورہ نساء کی آیت نمبر 65، جس میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ آپس میں جو بھی جھگڑا کریں، اختلاف اگر ہو جائے، جب تک حضور آپ کو حاکم نہ بنائے، آپ کا فیصلہ جب تک کہ نہ مانے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جو منافق تھا وہ پہلے تو منافق ہی تھا، مگر نبی کا فیصلہ نہ ماننے کی وجہ سے پورے طور پر اس پہ کفر کا حکم لگ گیا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ اس لیے قتل نہیں کیا کہ وہ ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہے، بلکہ وہ نبی کا فیصلہ نہیں مانا، کلمہ پڑھا تو بھی کافر، نماز پڑھا تو بھی کافر، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن مار دی تھی۔ یہ صحابہ کرام کے فیصلے ہوا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کے لیے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، ایمان پختہ اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ہی آخری فیصلہ مان لیا جائے، قرآن مجید یہ فرما رہا ہے۔ تو جو اسلام ہے، مذہب ہے ہمارا، وہ سارے فیصلے حضور ہی کے فیصلے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، نکاح، طلاق وغیرہ ساری باتیں سرکار ہی کے بتائے ہوئے ہیں۔ تو ان سب کو ماننا ہمارے لیے بے چوں و چرا، بغیر کسی دل میں میل و کچیل رکھے صاف طریقے سے ماننا لازم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، آپ کے فیصلے کے بعد میں وہ اپنے دل میں کوئی حرج بھی پیدا نہ کرے، کھٹک نہ پیدا کرے، مما قضیت، آپ نے جو فیصلہ کیا حضور اس میں سے، اور کیا کرے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پورے طور پر تسلیم کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی پیروی کرنا کتنا ہم پر لازم ہے، اس کے متعلق دو احادیث پاک بھی بیان کی گئی ہے۔ ذکر کیا جاتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، یعنی اے لوگوں، جو دین میں لے کر آیا ہوں اس دین کی جب تک تم پیروی کرو اور اپنی خواہش کو دین کے تابع نہ بنا دو، دین کا پیروکار اپنی خواہش کو بنا دو، یعنی دین کو خواہش کے مطابق نہیں بلکہ خواہش کو دین کے پیچھے چلاؤ۔ ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہیں، میرا دل یہ کہتا ہے، دین میں یہ نہیں چلے گا۔ تو دین کے فیصلے کے مطابق تم اپنی خواہش جب تک نہ بناؤ گے تب تک مومن نہیں بنو گے۔ تو ایمان کے لیے یہ بھی شرط ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضیع سنتی حرمت علیہ شفاعتی، جس نے میری سنت کو بیکار کر دیا، ضائع کر دیا، مٹا دیا، اس پر میری شفاعت حرام ہے۔ آپ غور کیجئے، دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ یقیناً محبت کرنے والے کی پیارے نبی شفاعت فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن وہی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے میری سنت کو مٹا دیا، ضائع کر دیا، عمل نہیں کیا،
تو وہ میری شفاعت کا حقدار نہیں ہے، اس پر میری شفاعت حرام ہے۔ تو کتنی سنتیں ایسی ہیں جو ہم دن رات میں ادا کرتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کتنی سنتوں کو ہم مٹا رہے ہیں۔ کھانے پینے کے آداب ہو، اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہو، رشتہ داری کے آداب ہو، عبادتوں کے طور طریقے ہیں، بدعتوں پہ بدعتیں اضافہ کی جا رہی ہیں مگر سنتوں پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو سنتوں کو مٹانا اور سنتوں پر عمل نہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ شفاعت سے بھی وہ آدمی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، جس نے میری سنت کی تعظیم کی، میری سنت کی حفاظت کی۔ سنت کی حفاظت کرنے کا مطلب خود عمل کرنا، اور اپنے ماتحت جہاں تک ہم عمل کروا سکتے ہیں لوگوں سے اس پر عمل کروانا۔ ہر نبی کی سنت پر، کوئی ایک کھانے پینے کی سنت کی ہی اس میں بات نہیں کی جا رہی ہے، صبر کرنا بھی ایک سنت ہے، پڑوسیوں کا حق دینا بھی سنت ہے، بھائی بہنوں کا حق دینا بھی سنت ہے، تعلقات رشتہ داری جوڑنا بھی سنت ہے۔ تو تمام سنتوں میں سے ایک کی بھی کوئی حفاظت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 4 خصلتیں عطا فرماتا ہے، مطلب 4 اس کے اندر خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک خوبی یہ ہے کہ المحبت فی قلوب البررہ، دنیا میں جو نیک لوگ ہیں ان کے دل میں اس آدمی کی محبت ڈال دی جاتی ہے جو سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ اور دوسری والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور جو گناہگار بدمعاش قسم کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں ان کے دل میں سنت پر عمل کرنے والے کی ہیبت طاری ہوتی ہے، وہ اسے ڈرنے لگتا ہے، اس کے سامنے کچھ نہیں کہہ پاتا، ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اور تیسری خوبی سنت پر عمل کرنے کی یہ ہے کہ وسعۃ فی الرزق، رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ تو رزق میں کشادگی کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ سنت پر عمل کیا جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو رشتہ داری جوڑتا ہے، رشتہ داروں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس کے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے وقت میں بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور فرمایا وثیقۃ فی الدین، دین میں دیندار لوگوں کا بھروسہ اس پر ہو جاتا ہے، یہ خوبی بھی اس آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ اب چونکہ منافق نے یہاں پر یہ کام کیا تھا، حضور کا فیصلہ نہیں مانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیت میں منافقین کے بارے میں ہی کہہ رہا ہے کہ ان کی عادت کیا تھی اس زمانے میں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم ان منافقین پر فرض کر دیں کہ وہ اپنے آپ کو مار دیں، اپنے آپ کو مار دیں کا مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جیسے ہوتا تھا، پہلے پارے میں اس کی تفصیل ہم نے عرض کر دی تھی غالباً 6 رکوع میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے جب توبہ کرنا چاہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم پر بادل چھا جائے گا، رات کے اندھیرے کا جیسا عالم ہوگا، اور تم اپنی تلوار نکالیں، جو تمہارے سامنے آئے اسے مار دیں۔ تو اس وقت ایسا ہوا کہ 80,000 لوگوں میں سے 40,000 لوگ مارے گئے تھے، اور جس کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا یہی ان کی توبہ تھی۔ توبہ کا ایک طریقہ تھا، کیونکہ وہ اتنے سخت تھے اس لیے توبہ بھی سخت تھی۔ نرم ہوتے گناہ کرتے تو توبہ بھی نرم ہوتی، آرام دہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا، تو وہی بات ان کو دوبارہ یاد دلائی جا رہی ہے۔ تو جب وہ لوگ مارے تھے تو کہیں ان کا باپ تھا، کہیں ان کا بیٹا تھا جو آمنے سامنے آ گئے تھے، تو یہ ایک سزا دی گئی تھی ان لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان سے کہا جائے تم اپنے آپ کو مارو، مطلب اپنے رشتہ داروں کو، تو وہ کبھی نہیں کریں گے۔ یا ان سے یہ بھی کہا جائے کہ تم اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ، کیونکہ تمہاری شرمگیزیوں کی وجہ سے اہل اسلام کو تکلیف ہو رہی تھی۔ منافقین کرتے کیا تھے؟ مثال کے طور پر اگر 10-12 آدمی کوئی اہم بات کر رہے ہوں، ان میں سے ایک اپنی بات لیک کر دے، تو کیا لوگوں کو اس پہ غصہ نہیں آئے گا؟ ظاہر ہے بالکل آئے گا۔ ہر ایک محفل میں منافقین ایسا ہی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو فرماتے اور کوئی ایک اس بات کو اگلے دن تک دوسروں تک پہنچا دیتا۔ اب یہاں یہ نہیں سمجھنا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتا تھا کیا؟ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بتاتا تھا، لیکن یہ بھی حکم تھا کہ ابھی آپ ظاہر مت کریں، کیونکہ یہ بھی تو ظاہر ہونا ہے کہ کون ایسا منافق ہے، لوگوں کو خود پتا چلے
حضور کے بتانے پر تو پتہ چلے گا، مگر ان کو بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ کون ایسا کر رہا ہے، تو اپنے سے وہ تحقیق کرے، اس لیے خاموشی اختیار فرمائی تھی۔ تو بہرحال اس طرح ان شرنگیزیوں کی وجہ سے ان کو دور کر دیا گیا کہ تم اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ، تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں سے تھوڑے ہی لوگ اس پر عمل کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ، اگر اس حکم کو مان بھی لیں کہ اپنے گھر بار چھوڑ کر دور چلے جائیں تو بھی ان کو نصیحت نہیں ملے گی۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر یہ لوگ ایسا کر لیتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور دین پر ثابت قدمی کے لیے بھی اچھا ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور یہ بات ہماری مان لیتے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے منافقین ہماری یہ بات مان لیتے تو ہم ان کو بڑا اجر دیتے۔ تو پتہ چلا خالق کائنات کی طرف سے کوئی ایسا حکم آ جائے کہ جو ہمارے عمل کے لیے مشکل ہو، تب بھی اس میں ہم کو دگنا اجر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری اور مبارکبادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ ان کے قبروں میں روشنی ہوگی اور وہ میدان محشر میں ایسے آئیں گے کہ ان کے سامنے نور ہوگا۔ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف چلنے والے اور سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے والے۔ یہ دو بشارتیں خاص طور پر دی گئی ہیں۔ بشر المشائین الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، تو قیامت کے دن کامل نور ملے گا ان لوگوں کو جو رات کے اندھیروں میں چلتے ہیں۔ اس وقت رات کے اندھیرے میں آنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں زہریلے جانوروں کا، درندوں کا خوف تھا، تو بھی صحابہ کرام مدینہ پاک سے 6 میل دور سے نماز فجر کے لیے آیا کرتے تھے، مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، تو اس لیے ان کو بشارتیں دی گئی تھی۔ تو جس کام میں تھوڑی سی مشکل بھی اگر نظر آتی ہے تو اس میں ثواب اور اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ دیکھیے اطاعت لازم ہے، فرما برداری لازم ہے، زبانی جمع خرچ نہیں۔ ہمارے دین میں زبان کی بات کا اعتبار بعد میں، پہلے عمل دیکھا جاتا ہے۔ آپ 1000 مرتبہ پہلے کہ میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، رسول اللہ سے محبت رکھتا ہوں، صحابہ سے محبت رکھتا ہوں، اہل بیت سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، ایمان سے محبت ہے، مگر ایک مرتبہ عمل کر کے بتائیں، تب تو مانا جائے گا کہ ہاں واقعتاً اطاعت گزار ہے۔ محبتوں کے دعوے تو بڑے بڑے ہیں لیکن عمل ندارت، عمل کا پیمانہ خالی ہے، عمل کا ظرف خالی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام و اکرام فرمایا، یعنی وہ بندے جو اطاعت کرتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، عمل کرنے والے ان بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری۔ جیسے اکابر بزرگان دین ہیں، حضرت غوث پاک ہیں، حضرت غریب نواز ہیں، ایسے حضرات کے ساتھ ان لوگوں کو موقع ملے گا، صحبت ملے گی اور فائدہ حاصل ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑے انعام فرمائے۔ انعام یافتہ بندوں میں سے کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کون ہیں؟ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں جو تمام انسانوں میں سب سے بہتر، پاک، برتر اور ہر اعتبار سے منزہ ہے۔ ان کے اندر کوئی عیب، کوئی برائی، کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام اگرچہ کہ مرض ان کو لاحق ہوتا تھا، جسمانی کمزوری لاحق ہوتی تھی، مگر ایسا مرض نبیوں کو نہیں آتا تھا جو مرض عیب سمجھا جائے، جیسے کوڑ کی بیماری اور دھبوں کی بیماری، سفید دھبوں کی بیماری، برس جسے کہتے ہیں۔ تو اس قسم کی بیماریاں انبیاء کرام ان بیماریوں سے جو عیب دار ہوتی ہیں پاک ہیں۔ ہاں وہ جو ہے علتیں اور وہ امراض جو عام ہوتے ہیں وہ تو انبیاء کرام کو بھی آئیں، جیسے بخار کا آنا، نزلہ ہونا وغیرہ،
اس طرح کی عمر کوئی عیبدار نہیں ہے، تو ان کا جسم بھی عیب سے پاک ہوتا ہے، تو پھر ان کی روح تو روح ہے ماشاءاللہ، پھر مقام تو اعلیٰ مقام ہے۔ انبیاء کرام کے ساتھ رہیں گے وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ حضرین کرام، دوسرا درجہ جو فرمایا وہ صدیقین، صدیقین کا درجہ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ہے۔ صدیق کا معنی کیا ہے؟ صدیق کا معنی یہ ہے کہ صدیق وہ ہوتے ہیں جو دور جاہلیت میں بھی کوئی گناہ نہیں کرتے۔ جیسے عرب میں شراب پینا عام بات تھی، عیب کی بات نہیں تھی، بت پرستی کرنا بھی کوئی عیب کی بات نہیں تھی، لیکن جو صدیق گزرے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا اعلان فرمانے، دین سکھانے سے پہلے بھی بت پرستی سے، شراب سے، ان تمام گناہوں سے بچے ہوئے تھے، پاک تھے، ان کا دل کبھی اس طرف مائل نہیں ہوا، ان کو صدیق کہتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ جو ہے شہداء کا ہے، شہیدوں کا۔ شہید وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دے اور ظلم کے طور پر انہیں اللہ کی راہ میں مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، وہ شہید ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس امت کے ہزاروں گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ غور کیجئے کہ ہمارے اور ان بزرگوں کے درمیان میں فرق کیا ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جن کی بخشش شہیدوں کے خون کے خطرے کے بدلے میں ہوتی ہے، اور شہید وہ ہوتے ہیں کہ ان کے خون کا ایک قطرہ بھی اتنا مقدس ہوتا ہے کہ گناہگار بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے ان کے اور ہمارے درمیان میں۔ اور حاضرین کرام، چوتھا درجہ صالحین ہے۔ صالحین مانے نیک لوگ۔ نیک لوگوں سے مراد اولیاء اللہ، تو جو دنیا سے، دنیا داروں سے کنارہ کش ہوتے ہیں، عبادتوں میں رہتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں کثرت سے، حرام تو حرام ہے، مشتبہ یعنی شک والے لقمے سے بھی بچتے ہیں، بلکہ سائے سے بھی لوگوں کے بچتے ہیں کہ نہیں معلوم کس آدمی کی کمائی کا سایہ کیسا ہے، عالیشان مکان بنا ہوا ہے، اس کے سائے سے بھی بچتے ہیں۔ ایسے پاک لوگ ہوتے تھے، ان کو صالحین کہتے ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ لوگ کتنے ہی نرم اور خوشگوار مقام میں رہتے ہیں، یعنی انبیاء کرام، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ رہنے والے۔ وہ کون ہیں؟ اطاعت کرنے والے۔ حاضرین کرام، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کئی دنوں تک، غالباً ایک ہفتے سے کچھ زیادہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ اگر کوئی صحابی ایک دو مرتبہ نظر نہیں آتے تو ان کے بارے میں دریافت فرماتے۔ کتنی مہربانی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، غور کریں۔ 1,24,000 صحابہ کرام تھے، اور بیک وقت پورے نبی ہوں تو کم از کم 40-50 ہزار تو ساتھ رہتے تھے مدینہ پاک میں، اس کے اطراف میں، مگر ایک صحابی بھی اگر نظر نہیں آتے 1 سے 2 مرتبہ تو آپ پوچھ لیتے تھے۔ اتنے سارے صحابہ کرام کو اتنا یاد رکھتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، نہ صرف صحابہ کو بلکہ قیامت تک آنے والے ہر امتی کو حضور جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور ہم کو نہیں جانتے، ماشاءاللہ آپ کو بھی جانتے ہیں، ہم کو بھی جانتے ہیں، ہمارے چہرے سے واقف ہیں، نام سے واقف ہیں، عبادتیں کیا کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، گناہ کیا کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، پردہ پوشی کرتے ہیں، معاف بھی فرماتے ہیں۔ بڑے رحیم کریم ہے، رؤوف الرحیم آپ کا لقب ایسا ہی نہیں ہے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اللہ کے حبیب کتنے مہربان ہیں۔ جب قیامت کے دن سرکار کی مہربانیوں کو دیکھیں گے تب پتا چلے گا کہ ہاں ہمارے آقا اتنے مہربان ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ چند دنوں سے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیے ہوئے ہیں، نماز کے وقت آتے ہیں اور جلدی چلے جاتے ہیں، کسی سے نہیں ملتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا، وہ روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ ثابت کیا بات ہے، اتنے غمزدہ نظر آ رہے ہو، اتنے دبلے ہو چکے ہو، آنکھوں پر آنسوؤں کے نشان آپ کے گالوں پر نظر آ رہے۔ عرض کرنے لگے کہ حضور، جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ رہیں گے، حضور ہم تو ایسے آپ کی اطاعت نہیں کر سکتے جیسی کرنا چاہیے۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ یہ کہہ رہے
اب 1400 سال کے بعد میں کوئی آدمی کہے میں نماز نہیں پڑھتا، میرے کو حضور بخش دیں گے، میں روزہ نہیں رکھوں گا، حضور بڑے شفاعت فرمانے والے ہیں، یا اتنی آسان ہے جنت؟ غور کریں کہ رات میں دیر سے آئے تو ماں باپ گھر کا دروازہ جلدی نہیں کھولتے، بلکہ شوہر بھی گھر کے باہر ٹھہر جاتا 5-10 منٹ، تب جا کے بیوی دروازہ کھولتی ہے۔ تو گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے ہم کو اتنا وقت لگے گا، پھر جنت اتنی آسانی سے کیسے کھل سکتی ہے کہ کچھ بھی نہیں کریں گے جنت مل جائے گی؟ یہ سب دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے، اس قسم کی باتیں ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، صحابی عرض کر رہے ہیں کہ حضور مجھے ڈر ہو رہا ہے، خوف ہو رہا ہے، میں اس غم میں رو رہا ہوں کہ اس وقت آپ ہم کو نظر نہ آئیں تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اور ایک ایک لمحہ حضور آپ کا دیدار کرتے ہیں۔ میں ہر نماز میں آپ کا دیدار کرتا ہوں پھر چلا جاتا ہوں، پچھلے چند دنوں سے یہی عمل کر رہا ہوں، لیکن جب ہم جنت میں جائیں گے، اگر اپنے نیک اعمال قبول ہو جائے تو ہم نہیں معلوم کس درجے میں ہوں گے، اور حبیب آپ تو فردوس اعلیٰ میں ہوں گے، جنت میں سب سے اونچا مقام فردوس ہے، تو فردوس اعلیٰ میں آپ ہوں گے، ہم سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یہاں دنیا میں بے چینی دور کرنے کے لیے ہم آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، جب چاہے مل لیتے ہیں، پھر جنت میں کیسے آپ سے ملیں گے؟ اور یہ کہہ رہا ہے قرآن مجید کے جو اطاعت کرتے ہیں انہی کو حضور کی نبیوں کی صحبت ملے گی، پھر ہم تو اطاعت نہیں کر رہے، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میرا حشر کیا ہوگا، آخرت میں جنت میں کیسے برداشت کروں گا؟ تو غور کیجئے کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو ان کو جنت اور آخرت یاد آتی تھی۔ وہ دنیا جس طرح ہم آخرت کو بھول گئے ہیں، وہ دنیا کو بھول گئے تھے۔ آج ہم کو آخرت یاد نہیں آتی کسی بھی معاملے میں، سب کام کر لیتے ہیں، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے شادی وغیرہ ہر کام کر لیتے ہیں، مگر آخرت کہیں بھی یاد نہیں آتی، نہ اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، نہ رسول اللہ یاد آتے ہیں، رشتہ دار یاد آتے ہیں، دعوتی یاد آتے ہیں، دوست و احباب یاد آتے ہیں، دعوت دیے تو ناراض ہونے کا معاملہ ہوتا ہے، نہیں دیے تو بھی ناراض ہونے کے معاملے ہوتے ہیں، سب چلتا ہے، مگر نہ اللہ نہ رسول اللہ کوئی یاد نہیں آتی۔ مگر ان بزرگوں کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کے رسول کی یاد آتی ہے۔ تو یہ فرق ہے ان بزرگوں کے اور ہمارے درمیان میں۔ تو اس آیت پاک کی تفسیر میں مفسرین کرام نے وہ واقعہ بھی، وہ حدیث بھی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ فضل، یہ نعمت اللہ کی طرف سے، یعنی بندوں کو خود سے ملنے والی نہیں ہے۔ اطاعت بھی ہم کر رہے ہیں تو اطاعت کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے، فرما برداری کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے۔ اپنے سے کوئی عمل ہم اپنے ارادے سے نہیں کر سکتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کہ وہ جاننے والا ہے۔ تو خالق کائنات لوگوں کے چھپے اور ظاہر سب اعمال کو جانتا ہے، اس کے مطابق اطاعت قبول ہے یا نہیں ہے وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ بہرحال اطاعت کرنے والوں کے یہ اعلیٰ مقامات دیے گئے ہیں۔ 5ویں پارے کا یہ 6واں رکوع مکمل ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی 7ویں رکوع کا آغاز اگلے جمعہ میں انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اپنا اور اپنے نبی کا اطاعت گزار ہم سب کو بنائے، فرما برداری میں ہماری زندگی گزرے، آخرت میں انبیاء کرام، صالحین، شہداء، صدیقین کے صحبت اور معیت میں ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔